قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک ایسا رئیس شخص کہ جس کے خزانوں کی چابیاں خزانے نہیں بلکہ وہ جگہیں کہ جہاں اس کا خزانہ پڑا ہوتا تھا ان کے تالوں کی چابیاں بعض روایت کے مطابق 60 کھچروں اور بعض کے مطابق 70 اونٹوں پر آتی تھیں۔ وہ آپ علیہ السلام کا کزن تھا، آپ کا چچا زاد بھائی تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ حسین و جمیل، پڑھا لکھا اور خوش اخلاق تھا، لیکن وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے علاقے کی ایک عورت کو تیار کیا اور اس سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگا دے۔ اس نے ایک مجمع جمع کیا، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور بعد میں اس خاتون کو بلایا۔ پہلے تو وہ عورت ڈٹی رہی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر نظر جلال ڈالی تو وہ خاتون لرز اٹھی اور اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر تمہیں ایسا کرنے کا کس نے کہا تھا؟ تو وہ بولی کہ اس کام کے بدلے میں قارون نے مجھے بہت سی مال و دولت دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی سچے ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے اور آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سجدے کی حالت میں ہی آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، قارون کو غرق فرما۔ تو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، آج جو تم کہو گے وہی سلوک اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے نگل لو۔ جب اس کے پاؤں زمین میں دنسنا شروع ہوئے اور اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو باہر نہ نکال سکا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا تمام مال و اسباب بھی زمین میں دنسنے لگا، تو اس نے رو رو کر آپ علیہ السلام سے معافیاں مانگنا شروع کر دی۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے وحی بھیجی اور فرمایا اے موسیٰ، اگر تم چاہو تو زمین اسے صحیح سلامت اگل دے، لیکن آپ علیہ السلام اس وقت حالت جلال میں تھے، اس لیے آپ نے فرمایا نہیں۔ زمین اسے اپنے اندر کھینچتی گئی حتیٰ کہ اس کا آدھا جسم زمین کے اندر دنس گیا۔ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر سے وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہو تو ابھی بھی زمین اسے صحیح سلامت اگل دے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ زمین اسے نگلتی گئی حتیٰ کہ اس کا صرف سر باہر رہ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے دوبارہ سے وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہو تو زمین اسے اس وقت بھی صحیح سلامت باہر اگل دے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اس طرح قارون آپ علیہ السلام سے معافیاں مانگتا مانگتا زمین میں غرق ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تمام جائیداد بھی زمین میں دفن ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور جب آپ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ رب العزت نے آپ سے فرمایا اے موسیٰ، میرا ایک بندہ تم سے رو رو کر معافیاں مانگتا رہا، لیکن تمہیں ذرہ برابر بھی رحم نہیں آیا۔ مجھے میری شان رحیمی کی قسم، اگر وہ شخص ایک مرتبہ بھی مجھ سے معافی مانگتا تو میں اسے معاف کر دیتا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ رب العزت سے معافی مانگی۔ قارون کو اس کے مال نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مفلسی سے کئی گنا سخت آزمائش دولت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تو رحیم ہے، بس کوئی معافی مانگنے والا ہونا چاہیے۔ وہ تو انسان کے ایک آنسو کے بدلے اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی شان رحیمی کے صدقے ہم سب کے حالات پر رحم فرمائے۔ کمنٹ میں آمین اور صلی اللہ علیہ وسلم لازمی لکھیے گا اور ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں۔ سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیے گا تاکہ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔